بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج بحمد اللہ تعالی رمضان شریف کی چھٹی شب ہے اور چھٹے پارے کے کچھ تفسیری مضامین لے کر بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں بار دیگر حاضر ہے۔ پارہ نمبر 6 کے ابتدائی پاؤ میں سورۃ النساء کا اختتام ہوگا اور تکمیل ہوگی، پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ آگے سے شروع ہوگی اور وہ آگے 7ویں پارے تک جاری رہے گی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر آج جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ 159 ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں سے زمین پر تشریف لانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقتول یا مصلوب نہیں ہے، یعنی نہ آپ کو شہید کیا گیا اور نہ ہی آپ کو سولی دی گئی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو سلامتی کے ساتھ زندہ آسمانوں پر بلند فرمایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں سے تشریف آوری یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے آخری نبی ہونے کی بھی ایک عظیم دلیل ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کج فہمی کی وجہ سے یا کسی کے کہنے پر، کسی ایجنڈے پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کو اپنے لیے مرکہ بنایا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کو اپنے لیے دلیل بنایا اور خود اس زمین پر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں جن کی تشریف آوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شریعت محمدیہ علی صاحبہ السلام سے ثابت ہے۔ جب یہ مسئلہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ثابت سرکار کی شریعت میں ہے تو آپ کی تشریف آوری کی نشانیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی کلام شریف میں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایسا دعویٰ کرتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کو وہ دلیل بنا کر خود اپنے لیے یہ اعزاز ڈھونڈ لاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مکار ہے اور امت محمدیہ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یعنی وہ عیسیٰ، وہ مسیح موعود نہیں ہے بلکہ کوئی ایسا مکار ہے جو شریعت اسلامیہ کو مسخ کرنے کا ایجنڈا لیے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس کائنات میں تشریف آوری کی، یعنی آسمانوں سے زمین پر تشریف لانے کی سب سے بڑی دلیل اس آیہ مبارکہ میں خود اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی اور وہ یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 159 میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ضرور بضرور ایمان لے آئے گا قبل موتہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال سے پہلے۔ ابھی تک چونکہ اقوام عالم میں ہم دیکھ رہے ہیں یہود موجود ہیں، نصرانی موجود ہیں اور مذاہب بھی موجود ہیں، لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو اللہ رب العالمین جل وعلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور حضور کی شریعت کو ایسا غلبہ عطا فرمائے گا کہ اب ساری روئے زمین پر صرف اہل اسلام ہی رہ جائیں گے، کوئی کافر نہ رہے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے وصال ظاہری سے پہلے تمام کے تمام جو کفار ہیں وہ بھی سرکار کا کلمہ پڑھ کر سرکار کے امتی بن جائیں گے۔ ابھی چونکہ اقوام عالم میں یہود نصارہ موجود ہیں، اس لحاظ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ قرآن عزیز نے جو سب سے بڑی نشانی بیان فرمائی ہے وہ نشانی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لہٰذا آج کے زمانے سے پہلے تک جتنے لوگ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں یہ سارے کے سارے اپنے دعویٰ میں جھوٹے اور کذاب لوگ ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 171 میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور عظمت کو اجاگر فرمایا، وہ ان جملوں کے ساتھ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کچھ نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جنہیں اللہ نے القاء فرمایا ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف،
اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے رد فرمایا ایسے لوگوں کا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یہ جتنا حصہ میں نے تلاوت کیا، اتنے حصے میں ان لوگوں کا رد آیا کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا معاذ اللہ اللہ کی بیوی ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ فرمایا کہ یہ دین کا غلو ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعلیم کے خلاف ہے جو جملہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم کو اساس اور بنیاد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اس کو رد فرمایا، اور حق بات یہ ہے، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں۔ یہ ان کی شانیں ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، اور سیدہ مریم کو بھی۔ اور پھر اس سے اگلے حصہ میں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ رب العالمین جل وعلا یہ تین ذوات مل کر ایک خدا بنتے ہیں، تو عقیدہ تثلیث کا بھی رد کیا۔ اصل یہ الگ الگ مذاہب تھے۔ ایک مذہب وہ ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی مانتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے ان کا بھی رد کیا، اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ اور حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا یہ تین ذوات مل کر ایک خدا بنتے ہیں، یعنی عقیدہ تثلیث کو جاری کیا۔ ان دونوں نظریات کو رد کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بالآخر یہ ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ الہ واحد ہے، یعنی وہ ایک خدا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کے لیے اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کی ملکیت ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا عیسیٰ کے بارے میں، حضرت سیدہ مریم کے بارے میں جو نظریات حق ہیں وہ اس آیت طیبہ میں ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کے بارے میں باطل نظریات رکھنے والے لوگوں کا رد فرمایا ہے۔ یہ وہ آیت طیبہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف روشن نور۔ اس آیت طیبہ میں برہان کس کو کہا گیا؟ ائمہ کرام مفسرین کرام کی اکثریت ایسی ہے جو فرماتے ہیں کہ یہاں برہان سے مراد فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہیں، اور نور سے مراد قرآن عزیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو برہان اس لیے کہا گیا کہ آپ اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت، باری تعالیٰ کی الوہیت اور رب تعالیٰ جل وعلا کے معبود برحق ہونے کی عظیم دلیل ہیں۔ سرکار کا وجود اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت کی دلیل ہے، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہا گیا۔ اور ایک سبب بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ چونکہ سرکار کو کثیر معجزات کے ساتھ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تائید کی گئی، یعنی خود سرکار کی نبوت اور رسالت کے اس بات کے لیے باری تعالیٰ جل وعلا نے کثیر دلائل عطا فرمائے، اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیہ مبارکہ میں برہان کہا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ المائدہ شریف ہے۔ یہ قرآن عزیز کی ترتیب سور کے لحاظ سے، یعنی صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے 5ویں سورہ مبارکہ ہے۔ اس کو سورہ المائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ واقعہ آیا کہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مددگاروں کے مطالبے پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے پر آپ علیہ السلام کی امت کے لیے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرمایا۔ اب مائدہ چونکہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ صرف اس سورہ مبارکہ میں آیا، اس کے علاوہ کہیں اور بیان نہیں ہوا، اس لیے اس سورہ طیبہ کا نام سورہ المائدہ شریف رکھا گیا۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور کل اس میں 120 آیات ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے دین حق اسلام کا بہت بڑا اعزاز ارشاد فرمایا ہے، اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کا اعزاز، سرکار کی ختم نبوت، یعنی آیہ مبارکہ کے اس ایک حصے میں آپ دیکھیے گا کہ اتنے معاملات کثیر بیان فرمائے ہیں اور اتنے دلائل بیان فرمائے ہیں، اتنی عظمتیں کہ شاید کہیں اور یہ بیان ہوئے ہوں۔ آپ یہ دیکھیے گا باری تعالیٰ جل وعلا آیہ مبارکہ کے اس حصہ میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ یہ وہ آیت طیبہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خطبہ سے فراغت پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو ایک غیر مسلم شخص حضرت سیدنا فاروق اعظم سے ملا اور اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا کہ قرآن عزیز میں ایک آیت مبارکہ ایسی بھی ہے کہ اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس آیت طیبہ کے نزول کے دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، تم اس کو ایک عید کے طور پر رکھتے، ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس روز 2 عیدیں عطا فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور دوسرا فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو یہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، یعنی دوہری عید اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک تو یہ اعزاز ہوا کہ یہ آیت اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں خبر دے دی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اور سرکار پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، سرکار کے وسیلہ سے اس امت پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، یعنی اب سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور اس امت کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا کوئی نئی امت نہیں لائے گا، یہ آخری امت ہے۔ اور باری تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے یہاں اشارہ بھی ہو گیا کہ چونکہ مقصد بعثت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد تھے وہ یہاں پورے ہوئے، اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری بھی قریب آ گیا، اور واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس مقام پر اعلان بھی فرما دیا۔ یہ جامع صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندہ خاص کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو رحمت الہیہ اختیار کرے اور چاہے تو دنیا میں رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اس ارشاد کا جو ارشاد میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کا مفہوم یہ تھا، یہاں اپنا نام نامی اس میں گرامی تو نہ لیا، لیکن اشارہ اپنی طرف تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اختیار بندہ خاص کو دیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے تھے، حالانکہ سب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس کو سنا لیکن سن کر خاموش رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، ہمارے اموال آپ پہ قربان ہو جائیں، ہماری ہر شے، ہماری جان مال، ہر شے آپ کی ذات والا صفات پر قربان ہے۔ تو اصحاب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب اس بارے میں سوچ بچار کر رہے تھے کہ یہ تو خوشی کا دن ہے کہ جب اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی نعمت کو اس امت پر تمام فرمایا ہے، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت اصحاب کو معلوم ہوا کہ یہاں صرف نعمت کے تمام ہونے اور دین اسلام کو دین کے طور پر پسند کرنا ہی بیان نہیں تھا، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کی طرف بھی اشارہ تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلم فی الصحابہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے بڑے عالم تھے، کہ اللہ رب العالمین نے ایک آیت سے جتنی مرادیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی نسبت کی وجہ سے ان میں سے کئیوں پر اطلاع عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے وضو کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین کرام، اسے آیت وضو بھی کہا جاتا ہے۔ سن 6 ہجری فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب غزوہ بنی مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رستے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو سرکار نے پابند فرمایا کہ ہار تلاش کریں۔ جب نماز کا وقت ہوا، اس سے پہلے تک وضو کی فرضیت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو جب ہار تلاش کرنا شروع کیا تو نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں تھا پاس، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب وضو کی حاجت ہوئی، پانی تھا کوئی نہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر یہ شکایت کی کہ اگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہتیں تو ہم یہاں روکے نہ جاتے ہار تلاش کرنے کے لیے، اور یوں ہمیں بغیر وضو کے نماز کا وقت بھی نہ آتا ایسے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور یہاں کچھ آپ کو سخت جملے فرمائے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہاں چونکہ رحمت کا ارادہ فرمایا تھا اور آسانی کا ارادہ فرمایا تھا، تو باری تعالیٰ جل وعلا نے یہاں آیت کے ساتھ وضو کے ساتھ ساتھ تیمم کے بارے میں بھی حکم نازل فرمایا۔ یہ مسئلہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم،
تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھو لیا کرو کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور اپنے پاؤں کو دھو ٹخنوں سمیت، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو تم خوب طہارت کرو، یعنی یہ غسل کی طرف اشارہ ہے، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم مریض ہو، تم میں کوئی بیمار ہو یا تم مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط یا کوئی شخص آئے قضائے حاجت سے، او لامستم النساء یا اپنی اہلیہ کے پاس سے، فلم تجدوا ماء لیکن وہ پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا تو وہ تیمم کرے پاک مٹی کے ساتھ۔ پھر آگے تیمم کے فرائض بھی ارشاد فرما دیے۔ یہ وضو کے ساتھ ساتھ جو تیمم کا حکم آیا ہے، یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کا خاص اعزاز ہے۔ دو چیزیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو پچھلی امتوں میں مخصوص مقام تھے جہاں وہ عبادت کرتے تھے، یعنی زمین کا جو حصہ مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا، نماز اور عبادت صرف وہیں ہوتی تھی، لیکن فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا، اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے تمام روئے زمین کو میرے لیے اور میری امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، یعنی ہمارے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ ہم نے کسی مخصوص مقام پر ہی نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ میری امت کے لیے اللہ نے تمام زمین کو ہی مسجد بنایا ہے، جہاں کہیں نماز کا وقت ہو، یہ نماز پڑھنا چاہیں تو یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین ان کے لیے پاک ہے۔ اور دوسرا اعزاز اس امت کا یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مٹی کو یعنی زمین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے طہارت کا سبب بنا دیا ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں اعزاز نہیں تھا، سرکار کی امت کا خاصہ ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ایک خاص مضمون اور عقیدہ کی طرف اشارہ ہے، وہ بھی سمجھیے گا۔ اس آیت طیبہ کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور اللہ کی طرف سے، وکتاب مبین اور کتاب مبین۔ اس نور کے بارے میں جملہ مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ اس کے بارے میں ایک تفسیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے کی گئی ہے، یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ ظاہری خلقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بے مثل بشر ہیں، البتہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو تخلیق ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ذاتی نور کے فیض سے کی ہے۔ ایک الزام اس سلسلہ میں جو اہل السنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے نور سے یعنی اپنے ذات سے کچھ نور کو جدا کیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو خلق فرمایا۔ اہل السنہ کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں، اس لیے ہم اپنے عقیدے کی وضاحت خود کرتے ہیں، ہمارے اکابر نے بھی یہی بیان کیا، اور سالوں سال سے سینکڑوں برس سے جب سے یہ نظریہ امت میں چلا ہے، یعنی اس کے اول سائل تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے پوچھا۔ مصنف عبد الرزاق سمیت کثیر کتابوں کی یہ روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سب سے پہلے کس شے کو خلق فرمایا، کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہ سائل حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، وضاحت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ حضور کی تخلیق اس دورانیہ سے لے کر آج کے زمانہ تک جملہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا ہے۔ اس ایسا نہیں ہے کہ اپنی ذات کا کچھ نور الگ کیا، جدا کیا، پھر اس سے حضور کو پیدا کیا۔ یہ الزام محض ہے اہل السنہ والجماعہ پر، اگر کوئی منسوب کرتا ہے تو اس جھوٹ کا وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں قیامت کے دن خود جواب دہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نور ہونے پر اعتراض کرنے والے بعض لوگ یہ بھی جو ہے وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نور کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ سرکار کھاتے بھی ہیں، حضور پیتے بھی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر زخم آتا ہے، سرکار کا خون مبارک بھی جسد مبارک سے ظاہر ہوا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم قضائے حاجت فرماتے ہیں، حضور تناول فرماتے ہیں، حضور کو بخار کی کیفیت لاحق ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں عرض گزار ہوں کہ نور ہونا اور بشر ہونا یہ آپس میں منافات نہیں ہے،
یعنی کثیر مثالیں اس کی خود قرآن عزیز میں موجود ہیں، احادیث طیبہ میں موجود ہیں کہ نور اور بشریت کا اجتماع عملاً بالفعل جو ہے وہ واقع ہوا ہے، جیسا کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا خالص بشر کی صورت میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی طرف آنا، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کا خالص بشر یعنی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آنا، یا اور مقامات پر انسانی صورت میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا تشریف لانا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تو فرشتہ ہیں، تو آپ کے فرشتہ نوری مخلوق ہونے کے باوجود جس طرح بشری تقاضے کے ساتھ آنے میں کسی قسم کا کوئی خلاف نہیں ہے، ایسے ہی فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نور اور بشریت میں کچھ منافات نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بشر مانتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہم حضور کو اپنے جیسا یعنی عامی بشر نہیں مانتے، بلکہ سرکار کی بشریت میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی بشریت میں بھی بے مثل ہیں، سرکار جیسا بشر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو ان شانوں کے ساتھ یعنی شان بشریت کے ساتھ بھی اور شان نورانیت کے ساتھ بھی مبعوث فرمایا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان لوگوں کی سزا بیان فرمائی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی یہ بدعملی کرنے والے، ڈکیتی کرنے والے، چوری کرنے والے، ان کے بارے میں سزا باری تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمائی۔ ارشاد باری ہے، رب العالمین فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جزا ان لوگوں کی کہ جو مخالفت کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، سزا ان کی یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا وصولی دیے جائیں، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا سزا ان کی یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں برخلاف کاٹ دیے جائیں یا وہ زمین میں جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ان کی دنیاوی سزا ہے۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے دنیاوی رسوائی ہے۔ اور اگر یہ تائب نہ ہوں، یعنی اگر کافر ہیں اور کلمہ نہ پڑھیں، یا مسلمان تو ہیں لیکن اس بدعملی میں مبتلا ہیں، اگر مرتے دم تک اسی بدعملی میں رہیں تو جس طرح یہ دنیاوی سزا ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم آخرت میں ہے، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا انہیں عذاب عظیم سے بھی دوچار فرمائے، تو یہ مالک کی منشا و مرضی ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے وسیلہ کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ سمجھیے گا، باری تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وسیلہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا جو نظریہ ہے وہ سماعت فرما لیجئے کہ ہمارے نزدیک جس طرح اعمال صالحہ کا وسیلہ جائز ہے، ایسے ہی زوات کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور زوات کا وسیلہ یعنی زوات مقدسہ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء و صالحین، جس طرح ان کا وسیلہ ان کی حیات میں جائز ہے، ایسے ہی ان کی حیات ظاہری کے بعد یعنی وصال کے بعد بھی ان کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جس طرح یہ ظاہری حیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں حرمت و عزت والے ہیں، یہ بعد وصال بھی حرمت و عزت والے ہیں۔ ان کے وسیلہ کے طور پر یہ کہنا اے اللہ فلاں اپنے مقرب کے وسیلہ سے یا اس کے تقرب کے سبب میرے مالک میری اس حاجت کو پورا فرما، تو ایسی صورت میں اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک حقیقی حاجت روا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو یا اصحاب کو یا اہل بیت کو یا اولیاء و صالحین کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، یہ معمول اہل السنہ والجماعہ کا ذاتی نہیں بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے چلا آ رہا ہے۔ اس کی کثیر مثالیں وہ موجود ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، وہ بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اپنا وسیلہ، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک نابینا صحابی کو بتلایا، سکھایا، اور اس دعائے وسیلہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی بینائی واپس کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سارے واقعات تو حضور کی حیات میں ہوئے، تو میں عرض کروں گا وہ جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ضریر البصر ہے کہ نابینا کو حضور نے دعا یاد دلائی اور انہوں نے وسیلہ پیش کیا اور ان کی بینائی واپس آ گئی، مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کے علاوہ دیگر روایات میں کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ملاقات کر نہیں پا رہے تھے، تو کسی شخص نے انہیں بار بار آتے اور واپس جاتے دیکھا، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صحابی تھے ابن حنیف، انہوں نے انہیں بلایا اور بلا کر یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایک دعا یاد دلاتا ہوں، اگر تم یہ دعا کرو تو اللہ رب العالمین جل وعلا تمہاری یہ مشکل حل فرمائے گا، تمہاری خلیفہ راشد کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اور عین وہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلہ کی نابینا صحابی کو یاد دلائی تھی، وہ اس کو یاد دلائی جب انہوں نے یہ دعا مانگی، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وسیلہ کی وجہ سے ان کی وہ حاجت پوری ہوئی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لے کر آئے تھے۔ اب یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری حیات میں بھی حضور کو وسیلہ بنانا اور وصال ظاہری کے بعد بھی وسیلہ بنانا یہ خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معمول ہے اور یہ ان کا طریقہ ہے۔ آیت نمبر 51 بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بد مذہبوں کے ساتھ، یعنی جو اسلام مخالف نظریات رکھنے والے ہیں اور اجماعی نظریات کے خلاف عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھنے کو کلیتاً حرام قرار دیا ہے، ماں سوائے چند ایک صورتیں مستثنیٰ ہیں جن کا تعلق دنیا داری کے ساتھ ہے۔ دینی معاملات کے تحت ان کے ساتھ کسی قسم کا میل جول رکھنا جائز نہیں۔ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، اس مسئلہ کی سنگینی کو صرف اس کے ترجمہ سے سمجھیے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، تو جو تم میں سے ان کے ساتھ دوستی لگائے فانہ منہم، تو وہ بھی بے شک انہی میں سے ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ہمارے ائمہ کرام نے اس امر کی صراحت کر دی کہ یہ معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ، یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ، اور ہر وہ بندہ جو اسلام کی اجماعی نظریات کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنا حرام ہے۔ اگر اس کے ساتھ میل جول رکھا جائے تو ایسی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ صرف مشابہت بھی اختیار کرے گا تو قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ وہ اسی ارشاد کی تصریح میں ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا، جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہے، یعنی قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایسا شخص کہ جس کے نظریات اسلام مخالف ہوں اور اجماعی نظریات کے خلاف وہ عقائد رکھتا ہو، ایسے بندے کے ساتھ میل جول رکھنا حرام ہے۔ قیامت کے دن بندہ اس کے بارے میں مجرم قرار پائے گا۔ یہ پارہ نمبر 6 کے کچھ مضامین اشارتاً آپ کے سامنے عرض کیے ہیں اور بہت ساری تفاصیل ابھی باقی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا جس طرح یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی بقیہ مضامین کو بھی اپنے فضل سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی برکات سمیٹتے رہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔